الرحمن الرحیم محترم محمد شہباز شریف صاحب صدر پاکستان مسلم لیگ نون، محترم حسن اقبال صاحب سیکرٹری جنرل پاکستان مسلم لیگ نون، معزز ممبران سینٹرل ورکنگ کمیٹی، میں نے پہلے بھی آپ کو سب کو سلام کیا تھا، دوبارہ السلام علیکم۔ بہت خوشی ہو رہی ہے آپ سب کو یہاں پہ دیکھ کر، ایک ایک چہرہ ماشاءاللہ مسلم لیگ نون کا ایک ستون ہے، اور بڑے عرصے بعد اتنے پرومیننٹ چہرے میں نے ایک ساتھ بیٹھے دیکھے ہیں۔ گو ہماری ملاقاتیں انتخابات میں پارلیمنٹری بورڈ کی میٹنگ میں ہوئی ہیں، لیکن ایک ساتھ اتنے لیڈرشپ ہماری قیادت اکٹھی نہیں بیٹھی۔ مختلف بیچز میں ضرور آئے ہیں لیکن ایک ساتھ نہیں، تو بہت اچھا لگ رہا ہے مجھے، اور پورے پاکستان کی مسلم لیگ نون کی لیڈرشپ یہاں پہ موجود ہے، جس میں چاروں صوبے بھی ہیں، جس میں اسلام آباد بھی ہے، جس میں گلگت بلتستان بھی ہے، جس میں آزاد کشمیر بھی ہے۔ تو بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ہر صوبے کی قیادت ماشاءاللہ یہاں پہ موجود ہے۔ تو میں یہی دیکھ کے بہت خوش ہو رہا تھا کہ آج بڑے عرصے کے بعد ہم سب لوگ اکٹھے ہوئے ہیں۔ بہت عرصہ جدا بھی رہے، میں کہیں تھا، آپ کہیں تھے، کوئی کہیں تھا، کوئی جیل میں تھا، کوئی نظر بند تھا، کوئی ملک سے باہر تھا، کوئی ملک کے اندر رہ کے بہت برے حالات فیس کر رہا تھا، کسی کے بیٹے کو گرفتار کیا جا رہا تھا، کسی کی بیٹی کو گرفتار کیا جا رہا تھا، کسی کے بھائی کو گرفتار کیا جا رہا تھا، اور بڑے بڑے سنگین جھوٹے مقدمات میں گرفتار کیا جا رہا تھا۔ یہ آنکھوں دیکھا واقعہ ہے، اور یہاں سب بیٹھے ہیں جنہوں نے وہ مقدمات بھگتے ہیں، اور ان سب پہ مجھے بڑا ناز ہے۔ میں ان سب لوگوں کو دل کی گہرائیوں سے بڑا پیار بھرا ان کو پیغام دینا چاہتا ہوں کہ آپ مسلم لیگ نون کے بہترین ساتھی ہیں، بہترین لوگ ہیں، اور آپ اس بھٹی سے نکلے ہوئے سچے اور کھرے آپ اپنا سونا ہے۔ تو سونے میں، بلکہ سونے میں تولنے کے لائق ہیں، کہ جنہوں نے کبھی بھی نہیں چھوڑا، انہوں نے یہ سوچا کہ ہم اپنا جو ہے وہ ٹھیک ہے، جیلیں بھگت رہے ہیں، مقدمے بھگت رہے ہیں، ایسے مقدمے بھی بھگت رہے ہیں جس کی سزا خدا نخواستہ سزائے موت ہو سکتی ہے، لیکن انہوں نے بڑی بردباری کے ساتھ، بہادری کے ساتھ اور جرأت کے ساتھ حالات کا مقابلہ کیا، اور پھر ان کے کیسز جھوٹے ثابت ہوئے، اور پھر آج دیکھیں وہی جیلوں میں ڈالے گئے لوگ، ہمارے بھائی، ہمارے بیٹے بیٹیاں، ہمارے پارٹی کے کارکن، پارٹی کے لیڈرز، جو بہت مشکل حالات میں وقت گزار رہے تھے، آج ماشاءاللہ دوبارہ اسمبلیوں میں آگے بیٹھے ہیں۔ تمہارا کوئی وزیر اعظم ہے، کوئی وزیر اعلیٰ ہے، کوئی اسپیکر ہے، کوئی وزیر ہے، اور کوئی اپنا مشیر ہے، اور کوئی جو ہے وہ پارٹی کے مختلف عہدوں پہ ہے، گورنمنٹ کے مختلف عہدوں پہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بہت پھر مہربانی کی اور سرخرو کیا آپ سب کو، جھوٹے مقدمات ایکسپوز ہوئے، اور پھر یہ تو سب کچھ ہوا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن دکھ ایک بات کا بہت ہے،
ابھی یہاں پہ بات ہوئی 1990 سے بات شروع کی شہباز شریف صاحب نے، اور 1990 کا ایک ایسا دور تھا جب ہماری گورنمنٹ پہلی دفعہ مرکز میں بنی مسلم لیگ نون کی. تو اس میں جو ہم نے ایک ایجنڈا بنا کے ملک کی ترقی کا جو کام شروع کیا، میرا خیال ہے کہ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں کوئی اس کی مثال نہیں ملتی. اور مجھے یہ بتایا جائے، مجھے ذرا سمجھایا جائے کیا وجہ تھی کہ 1993 میں، مارچ 1993 میں، شاید یا اس سے پہلے ایک آدھ مہینے کا فرق ہوگا، ہماری حکومت کا کیوں تختہ الٹ دیا گیا؟ یہ میں پوچھنا چاہتا ہوں. وجہ کیا تھی اس کی وجہ؟ ایک سب سے پہلے میں 1990 سے شروع ہو رہا ہوں، ابھی تو اس سے پہلے تو میں چیف منسٹر تھا پنجاب کا، لیکن جاننا چاہتا ہوں، مجھے آج تک اس کی وجہ سمجھ نہیں آئی. اور میں ان لوگوں کے نام بھی نہیں لینا چاہتا جو اس سازش میں جو پوری طرح سے انوالو تھے. اگر وہ مومنٹم جاری رہتا آج تک، آپ یقین کریں ہم دنیا کے اندر ایک پاور بن چکے ہوتے. اس ایشیا میں تو ہم یقیناً اللہ کے فضل و کرم سے نمبر 2 یا نمبر 3 پر ہوتے، اور دنیا میں بھی ایک مقام حاصل کر چکے ہوتے. میں بالکل وثوق کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں. اتنا بہترین ہمارا ملک ٹیک آف کر چکا تھا، اور موٹر ویز اس زمانے میں بننی شروع ہو گئی. اس زمانے میں بڑے بڑے میگا پروجیکٹس لگنے شروع ہو گئے جس کی کوئی تاریخ میں مثال نہیں ملتی. اور اس وقت یہ بھی کہا جاتا تھا، اور بڑے بڑے لوگ کہتے تھے، اور جنہوں نے مجھے نکالا وہ بھی کہتے تھے کہ بھائی یہ موٹر ویز کے اوپر کیوں پیسہ لگا رہا ہے نواز شریف؟ یہ کیا منصوبے تو پیسہ ضائع کر رہا ہے. آج ان موٹر ویز کی افادیت کا پوری قوم کو علم ہے. سب جانتے ہیں کہ موٹر ویز نے پاکستان کی اکانومی کے اندر کتنا کنٹریبیوٹ کیا ہے. یہ بات بہت، میں ان لوگوں کے نام نہیں لیتا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں، لیکن یہ بات انہوں نے کی. اور پھر اتنا اکنامک گروتھ ہماری بڑھتی جا رہی تھی، اتنی اکنامک گروتھ تیزی کے ساتھ ہو رہی تھی، اور آپ اس میں سے کئی لوگ وٹنس ہیں. میری کابینہ کے ممبر تھے اس زمانے میں کئی لوگ، اور آپ میں سے بہت سارے لوگ وزیر تھے، مشیر تھے. تو آپ سب لوگوں کو پتہ ہے اس بات کا. اس کے بعد پھر وہ تلوار پاکستان پہ چلی. پھر اس کے بعد میں اپوزیشن میں آئے، ہم جو مشکلیں کاٹیں دیکھیں وہ آپ سب جانتے ہیں. 1997 میں اللہ نے پھر موقع دیا. پھر ہم نے جو ہے نا وہ اسی سپیڈ کے ساتھ پھر آگے بڑھنا شروع کیا. اور اس میں ایک اور چیز کا اضافہ کیا. ہم نے صرف اپنی معیشت یا اکانومی میں کردار ادا نہیں کیا، صرف ہم نے ڈیفنس میں بھی پورا جو ہے وہ حصہ ڈالا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پاکستان کو ایٹمی قوت بنایا. اور اس کے بعد ہم نے اپنی جو دوسرے ہمارے پروگرام ہیں ہمارے ملک کے اندر، ان کو بھی ہم نے آگے پروان چڑھایا. شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ کہ شہباز صاحب نے بھی ایٹمی قوت، جب ہم بن رہے تھے تو اس وقت پریزیڈنٹ کلنٹن کے ساتھ جو میری گفتگو ہو رہی تھی اس کا حوالہ دیتے ہوئے کہا جی کہ پاکستان کو $5 بلین آفر کیے گئے. یہ صحیح بات ہے. اور اس زمانے کے $5 بلین، آج کے نہیں، اس زمانے کے 1998 کے $5 بلین ایک بہت بڑی رقم ہوتی تھی. تو وہ آفر کیا جی کہ ہم آپ کو یہ دیتے ہیں، آپ ایٹمی دھماکے نہ کریں. تو ہم نے، میرا خیال ہے کہ آپ میں سے کوئی ایک بندہ بھی نہیں ہوگا اس پورے ہال میں، میرا خیال ہے 147 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو ان میں سے میرا خیال ہے کہ 147 کے 147 ہی کہیں گے کہ ہم نے وہ $5 بلین نہ وصول کر کے ہم نے اور ایٹمی دھماکے کر کے صحیح فیصلے کا ثبوت دیا. لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ نکلا کہ پرویز مشرف صاحب نے ملک میں ماشاء اللہ لگا دیے، اور پرائم منسٹر کو ایک ہائی جیکر
جو ہے نا وہ بنا دیا. میں صبح پرائم منسٹر تھا, رات کو ہائی جیکر تھا, اور اس کے بعد یہ جعلی مقدمے بھگتے. آپ جانتے ہیں 27 سال کی سزا مجھے سنائی گئی کراچی کورٹ سے, اور اس سزا کو سزائے موت میں تبدیل کرنے کے لیے ہائی کورٹ کراچی میں میرا مقدمہ جو ہے حکومت نے دائر کیا. ایک وہ وزیر اعظم جو پاکستان کو ایٹمی قوت بناتا ہے, جو رشوت نہیں قبول کرتا 5 ارب ڈالر کی, اور کہتا نہیں ہم اپنی عزت کا سودا نہیں کرتے, ہم ایسی قوم نہیں ہیں جو اپنی غیرت کا سودا کریں, ہم ضرور ایٹمی دھماکے کریں گے, ہم نے کیے. تو اس پرائم منسٹر کو جیلوں میں ڈالا گیا, اس پرائم منسٹر کو سزائے موت دینے کی کوشش کی گئی. اس پرائم منسٹر کو کچھ اور بھی بنا تو 7 سال کے لیے ملک بدل کر دیا. شہباز صاحب کا بہت بہت شکریہ جو کلثوم نواز کا ذکر کیا انہوں نے, اور اس زمانے میں کلثوم نواز کی جدوجہد تو ماشاءاللہ ایک مثالی جدوجہد تھی. اللہ تعالیٰ ان کو اپنے جوار رحمت میں جگہ عطا فرمائے. تو میں سمجھتا ہوں جی کہ یہ میں آپ کو بتدریج بتا رہا ہوں کہ ہوتا کیا ہے. ہماری 70 سالہ تاریخ ان واقعات سے بھری پڑی ہے, اور بہت سے اس میں اس دور میں واقعات ہوئے, لیکن میں اس کی طرف نہیں جانا چاہتا. لیکن اس کے بعد پھر جلاوطنی ہوئی, ہم واپس آئے. 2013 میں پھر ہماری حکومت آئی, اور ہم نے آ کے کیا کیا. 2013 میں آ کر سب سے پہلے حکومت سنبھالنے کے بعد نواز شریف کہاں جاتا ہے؟ نواز شریف جاتا ہے بنی گالہ. کس کو ملنے کے لیے؟ عمران خان کو, جو 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے, 35 پنکچر کی رٹ لگا رہے تھے ان کے پاس کہ عمران خان صاحب الیکشن تو اللہ کے فضل و کرم سے ہم جیت گئے ہیں, اور آپ اپوزیشن لیڈر ہیں, تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم سب مل کر پاکستان کی ترقی میں اپنا حصہ ڈالیں, اور آپ بھی ایک مثبت کردار ادا کریں. یہ 35 پنکچر والی بات درست نہیں ہے, اور اس سے آپ باہر نکلیں. اور میں اپنا چاہتا ہوں کہ آپ ہاتھوں میں ہاتھ ڈال کے ہم دوسرے کے پاکستان کی خدمت کریں. تو میرے سامنے یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پہ. کون کون بیٹھے ہوئے تھے؟ یہ جہانگیر ترین صاحب بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, اور پھر ان کے سرکردہ لیڈرز بھی وہاں پہ بیٹھے ہوئے تھے. سب عرفان صاحب اپنا ہاتھ ہلا رہے ہیں, اٹھا رہے ہیں, آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے. جھگڑا صاحب آپ بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور چودھری نثار علی خان صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے. یہ سب لوگ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں اپنا ان سے کہا, انہوں نے کہا جی اچھا جی بالکل ہم کریں گے, ہم تیار ہیں. اور اٹھنے لگے تو مجھے انہوں نے کہا جناب ہماری یہ بنی گالہ کی سڑک بنا دیں آپ. وہ میں نے 15 دن میں بنی گالہ کی سڑک بنا دی. میں آپ کو وہ بتا رہا ہوں جو حقائق ہے, سچ کہتا ہوں کیونکہ جھوٹ کی نہیں عادت مجھے. تو میں وہ بنا دی ہم نے. اس کے بعد مجھے نہیں پتہ لگا کہ کیا ہوا. لندن چلے گئے محترم عمران خان صاحب, لندن پھر اپنا چودھری پرویز الہی صاحب بھی پہنچ گئے, لندن میں مولانا طاہر القادری صاحب بھی پہنچ گئے, لندن میں جنرل ظہیر الاسلام صاحب بھی پہنچ گئے. اور پھر وہاں پر انہوں نے بیٹھ کے تو وہ جال بنا سازش کا, اور اس کے بعد پر آ کے دھرنوں کو شروع کر دیا پاکستان. میں نے کہا میں تو یار چند دن پہلے میں ان کو مل کے آئے ہوں, آج دھرنے انہوں نے شروع کر دیے, کیوں؟ کچھ سمجھ نہیں آئی. کہاں سے ان کو اشارہ ملا, کیا ملا, کیسے ملا, کیا ہوا؟ بتاؤ تو یار, ہمیں پہلے کم از کم بتا تو دو. یہ تو کم از کم اتنا تو خیال کرو کہ نواز شریف ہمارے پاس آیا تھا. چلیں ہمارا کم از کم اور اخلاقی فرض بنتا ہے کہ ہم نواز شریف کو جا کے ملیں اور کہیں کہ آپ آئے تھے, ہمیں یہ اعتراض ہے, ہمیں ان چیزوں کے اوپر جو ہے وہ آپ کے ساتھ اختلاف ہے, ہم دھرنے شروع کرنے لگے ہیں. بھئی میں ادھر آیا ہوں تو یہ آپ میرے کمر میں خنجر گھوم رہے ہیں کہ وہاں مجھے کہہ رہے ہیں کہ جی بالکل ہم کریں گے, تعاون کریں گے, اور یہاں آپ پہ
جو ہے نا وہ اسلام آباد میں ڈی چوک کے اندر آپ اپنا دھرنے شروع کر دیے اور آپ نے وہ مارچ شروع کر دیا ہے. اور مجھے یاد ہے میری کابینہ کے کچھ ممبر بیٹھے ہوئے تھے, میں نے کہا تھا کہ ان کو مت چھیڑنا کیونکہ ایک جگہ سے یہ دوسری جگہ شفٹ ہو رہے تھے. تو کئیوں کا خیال تھا نہیں ان پہ اپنا جو ہے نا وہ لاٹھی چارج ہونا چاہیے. میں نے کہا کوئی ضرورت نہیں ہے, یہ لاٹھی چارج کے بغیر ہی کام ٹھیک ہو جائے گا. تو آپ نے دیکھا کہ وہ لاٹھی چارج کے بغیر کام ٹھیک ہو گیا, کیونکہ اس کے بعد وہ دھرنے کوئی 200 300 400 سے زیادہ نہیں ہوتے تھے, وہ ایک وقت آ گیا تھا. تو میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ دھرنوں کے بعد چلے وہ بھی ایک وقت گزر گیا, ہم نے بھگتا لیے دھرنے. وہ چائنا کے پریزیڈنٹ پاکستان آ رہے تھے اور وہ بار بار ان کا آ رہا تھا کہ کینسل ہو گیا پہلا, لیکن دھرنے جو وہ 4 مہینے چلتے رہے اور ہمیں بڑی مشکل پیش آ رہی تھی تو کہ ہم ان کو کیسے بلائیں یہاں پہ ان دھرنوں میں. بہرحال پاکستان میں وہ آئے اور اس کے بعد پھر جب وہ یہاں پاکستان کے اندر آئے تو سی پیک پہ کا ایگریمنٹ ہوا اور انہوں نے خود مجھے کہا کہ جناب یہ تحفہ ہے, یہ جو سی پیک جو ہے یہ آپ کے لیے مسٹر نواز شریف, آپ کے لیے ہماری طرف سے, چائنا کی طرف سے. ہم تو چاہتے تھے کہ چائنا کے ساتھ ہمارے تعلقات اور مضبوط ہوں. ہر جگہ پہ ہم یہ بات کرتے ہیں جی کہ ہائر دین دی ہائیسٹ پیک ان دا ورلڈ اینڈ ڈیپر دین دی ڈیپسٹ اوشن ان دا ورلڈ اینڈ سویٹر دین دی سویٹسٹ ہنی ان دا ورلڈ. یہ تعلقات ہمارے اس طرح کے ہیں. تو وہ تعلقات کو اور سیمنٹ کرنے کے لیے پاکستان آئے تھے اور ہم نے جو ہے نا وہ اس کے بعد جو ہے وہ جب کام شروع کیا تو آپ جانتے ہیں کہ سی پیک کے ذریعے سے پھر ہم نے پاور پلانٹس ملک کے اندر بنائے, ہم نے سی پیک کے ذریعے سے موٹر ویز پاکستان کے اندر بنائی. خیبر پختونخوا میں 2013 میں ان کی گورنمنٹ نہیں بنتی تھی اگر ہم نہ مدد کرتے. اور ہم نے مولانا فضل الرحمان صاحب کو, جو میرے بڑے اچھے دوست ہیں اور بہت میرا ان کے ساتھ ایک بڑا دلی لگاؤ تعلق ہے, تو میں نے ان سے درخواست کی. میں نے کہا مولانا صاحب, کیونکہ انہوں نے مجھے کہا کہ ہم آپ اور باقی لوگ مل کر یہاں گورنمنٹ بنا سکتے ہیں. میں پرائم منسٹر تھا تو وہ مجھے میرے پاس تشریف لائے, تو میں نے کہا مولانا صاحب بالکل میں آپ کی بات کا احترام کرتا ہوں, لیکن اس وقت اگر جو سنگل لارجسٹ پارٹی جو ہے کے پی کے میں وہ یہ پی ٹی آئی ہے, تو گو ان کے پاس میجورٹی نہیں ہے لیکن سنگل لارجسٹ وہی ہیں, تو ان کو بنانے دیں. ہم میرا خیال ہے کہ یہ الزام نہ لیں اپنے سر پہ کہ ہم نے سنگل لارجسٹ پارٹی کو موقع نہیں دیا. تو مجھے انہوں نے کہا کہ دیکھ لینا یہ فیصلہ آپ کا صحیح ثابت نہیں ہوگا. میں نے کہا مولانا صاحب میں ٹھیک ہے آپ کی بات صحیح ہے اپنی جگہ پہ, لیکن میرا خیال ہے کہ ان کو موقع دینا چاہیے. میری بات انہوں نے مان لی اور وہ ہم نے ان کو موقع دیا. تو یہ بالکل ریکارڈ کی بات ہے کہ ہم نے جناب جو ہے وہ اس گورنمنٹ کو وہاں بننے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی. ایک موقع تھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ایک وزیر اعظم تھے, انہوں نے پورے سارے صوبوں میں اپنی گورنمنٹ بنائی تھی. دوسری گورنمنٹس کو بھی, پارٹیوں کی گورنمنٹس کو اکھاڑ کے اپنی پارٹی کی گورنمنٹ بنائی, لیکن ہم نے ایسا کام نہیں کیا. آزاد کشمیر کے اندر ان کی گورنمنٹ تھی پی ٹی آئی کی, ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی, ہم نے اس کو بھی نہیں چھیڑا. ہم نے اس کو بھی کہا, بلکہ ہمارے لوگ مجھے مجبور کرتے رہے کہ جناب بڑا اچھا سازگار ماحول ہے, ہم یہاں پہ اپنی حکومت بنا سکتے ہیں. میں نے کہا نہیں, مجھے معلوم ہے کہ آپ اس حکومت کو الٹا سکتے ہیں اور اپنی حکومت بنا سکتے ہیں, لیکن میں آپ کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا. نہیں بنائی ہم نے وہاں پہ گورنمنٹ, انہی کی گورنمنٹ کو چلنے دیا. تو ہم اپنا جو ہے نا وہ اگر وہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ بھی ہوتی تو ہم یہی کرتے. یہ ہمارا ایک اصول تھا کہ ایسے بغیر وجہ ہم کیوں چھیڑ خانی کریں, چھیڑ چھاڑ کریں اور معاملات کو خراب کریں. تو یہ بھی ہم نے وہاں پہ کیا. لیکن اس کے بعد آنا میں اس طرف چاہتا ہوں, میں بہت ساری باتیں بیچ میں چھوڑ رہا ہوں, مس کر رہا ہوں, اور صرف چند چیدہ میں ممکن ہے میں آئندہ جو
28 तारीख کو جو ہمارا جنرل کاؤنسل کا اجلاس ہوگا اس میں شاید کچھ تفصیل سے بات کروں، لیکن آج میں سمجھتا ہوں کہ میں ان سب چیزوں کو چھوڑ کے میں اس پہ آنا چاہتا ہوں کہ مجھے بتایا جائے، ایک 3 بندے بیٹھ کے 25 کروڑ عوام کی نمائندگی کرنے والے وزیر اعظم کو فار لائف ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں۔ کسی دنیا کے ملک میں وزیر اعظم یا صدر جو ہے وہ جج سے نہیں نکال سکتے، نہیں نکالتے، نہ نکال سکتے ہیں، لیکن یہاں ایک چھوٹے سے معاملے میں کہ بیٹے سے تم نے تنخواہ نہیں لی، تنخواہ بھی کتنی 10,000 ریال، تنخواہ نہیں لی آپ نے، بھئی نہیں لی تو اور بھی اچھی بات ہے، نہیں لی تو اس میں برا کیا ہے؟ اگر لی ہوتی تو پھر تو چلے آپ پھر بھی پوچھتے مجھے، لی نہیں ہے اس پہ آپ وزیر اعظم کو ڈسکوالیفائی کر رہے ہیں اور پھر فار لائف کر رہے ہیں۔ یار کوئی اس کا کون جواب دے گا؟ مجھے بتائیں ذرا، میں بار بار جواب پوچھتا ہوں۔ سیاست جو ہے نا وہ آخر کسی اصول کے ساتھ ہی کرنی چاہیے، تو میرا پوچھنے کا یہ حق ہے اور یہ حق میں رکھوں گا اپنے پاس تا دم مرگ۔ نکالنے کے بعد پھر وہاں نہیں رکتے، اس کو اتارو صدارت سے بھی، پارٹی کی صدارت سے، نواز شریف کو پارٹی کی صدارت سے بھی ہٹاؤ، وہ بھی انہی کا فیصلہ آتا ہے کہ ہٹائیں، آپ کا فیصلہ نہیں آتا۔ اس سی ڈبلیو سی کا جنرل کاؤنسل کا یا پارٹی کا فیصلہ نہیں ہے، وہ فیصلہ صادر کر رہے ہیں آپ کی جگہ پہ۔ آپ کو کیا اختیار ہے بھائی؟ کیا مجھے پارٹی کی صدارت سے آپ ہٹا رہے ہیں؟ اس کے بعد پھر اپنا وہ بھی نہیں۔ اچھا بھی یہ جو نیب کا جو جج ہے اس کو آرڈر دیا جا رہا ہے کہ 6 مہینے میں اس جعلی کیس کا فیصلہ کرے، اور جسٹس اعجاز الاحسن کو اس کا مانیٹرنگ جج بنا دیا۔ تو ہمیں پوچھتے ہیں بیٹے تک تنخواہ نہیں لی، ڈالو جیل میں، ڈسکوالیفائی کرو۔ چھوٹی اپنا جی آپ نے جو یہ آپ کے ایسٹس اور آپ کے جو اثاثے اور آپ کے جو اخراجات ہیں وہ نہیں آپس میں ملتے، نیب میں کیس بھیجو بھائی۔ 150 پیشیاں بھگتی جا رہی ہیں، میں نے بھی اور یہ مریم بھی جو یہاں بیٹھی ہوئی ہیں انہوں نے بھی بھگتے، 150 پیشیاں وہاں بھگتی۔ تو میں یہ بھی نہیں پوچھ سکتا کہ بھی بتائیں یہ پھر جج صاحب نے کیوں استعفیٰ دیا؟ جناب چیف جسٹس بننے والے جج نے وقت سے پہلے استعفیٰ دے کے وہ بھاگ گئے ہیں، کیوں بھاگے؟ پوچھا تو جائے۔ جج جو تھے جو فارغ کیے گئے ہیں وہاں سپریم کورٹ کے، مظاہر نقوی صاحب، بھائی آپ نے اتنی جائیدادیں بنائی تھی، آپ نے ابھی تک کوئی قوم کے سامنے لائیں نہ، کوئی مقدمہ چلنا چاہیے آپ پہ، پتہ تو لگے کہ آپ نے یہ غلط طریقے سے سارا کچھ بنایا، اور آپ کو بھی نیب کے اندر ڈالنا چاہیے۔ آپ بھی نیب بھگتے ہیں، ہم سب نے نیب بھگتی ہیں اور بے وجہ بھگتی ہیں، بے وجہ بھگتی ہیں۔ سب کے جھوٹے کیسز تھے جو آج ایکسپوز ہو رہے ہیں، باری باری ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے، ہم نے بے وجہ بھگتے ہیں، لیکن ہم نے حکومت بھی ہم سے چھینی گئی، اور ہمارے کچھ سینیٹر بھی یہاں پہ شاید ممکن ہے 1-2 وہ بیٹھے ہوں جن کو کہا جی کہ یہ پارٹی ان کو ٹکٹ دے ہی نہیں سکتی کیونکہ ان کے دستخط نواز شریف کے دستخط تھے۔ تو نواز شریف صاحب چونکہ صدر نہیں رہے، لہٰذا ان کو ہم نہیں مانتے، ان کو مطلب یہ کہ 2 ٹوٹ جائیں گے بندے ان سے، لیکن وہ ٹوٹے نہیں، وہ ساتھ ہی رہے۔ اور آپ بھی ماشاءاللہ جیلیں بھگتی ہیں، سزائیں بھگتی ہیں، مشکل وقت بھگتا ہے، اپنے کاروباری معاملات بھگتے ہیں، لیکن آپ بھی اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے پارٹی کو کبھی چھوڑنے کا کبھی سوچا بھی نہیں، بلکہ آپ نے یہ سوچا ہوگا کہ پارٹی چھوڑنے سے بہتر ہے، جیل سے اس طرح سے جانے سے بہتر ہے کہ جیل سے ہماری جو ہے نا وہ لاش جائے۔ میں سمجھتا ہوں، جذبات کو سمجھتا ہوں، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ مجھے آپ کو سب کو خراج تحسین پیش کر دی، لیکن میں اب اس بات کی طرف میں مختصر کرتے ہوئے دوبارہ آتا ہوں کہ پھر کیا ہوا
کہ ایک سٹنگ پرائم منسٹر کے خلاف اتنی بڑی سازش کی گئی، اس کو نکالا گیا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ جج شوکت صدیقی صاحب کہتے ہیں کہ میرے پاس یہ جرنیل آئے اور انہوں نے کہا جی کہ نواز شریف کو اور مریم کو آپ نے اندر رکھنا ہے جیل میں، باہر نہیں آنے دینا۔ بول پڑے وہ۔ یہ بھی اس کا بھی کوئی کسی کنارے یہ بات ساری لگنی چاہیے، اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ ہم صرف وہ اکاؤنٹیبلٹی کا مطالبہ کرتے جس نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے۔ جن کاموں نے پاکستان کو تباہ و برباد کیا ہے، کیا ان سب چیزوں کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہماری بھی ہوئی ہے اور سیاستدانوں کی ہوئی ہے، لیکن جو باقی لوگ ان میں ملوث ہیں ان کی کیوں نہیں ہونی چاہیے؟ ہونی چاہیے، اور خود ان ججز کی بھی ہونی چاہیے جنہوں نے یہ فیصلے دیے۔ آپ دیکھیں اٹھا کے، انہوں نے ثاقب نثار صاحب کی آڈیو لیک ہے، آڈیو لیک، اور میں اس کو میرے پاس محفوظ ہے وہ، جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم عمران خان کو لانا ہے، نواز شریف کو اور مریم کو ہم نے جیل میں رکھنا ہے اور اس کو لانا ہے۔ یہ آڈیو لیک میرے پاس ہے، چیف جسٹس آف پاکستان یہ باتیں کر رہا ہے۔ مجھے بتائیں ذرا مجھے کوئی بتائے کہ کیا اس کی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہونی چاہیے؟ یہ سب باتیں ہیں جو ٹھیک ہوں گی تو یہ ملک ٹھیک ہوگا۔ اگر اکاؤنٹیبلٹی ہوتی رہتی اور پچھلے 70-75 سالوں سے ہوتی رہتی تو آج ہم ایک ڈیفرنٹ قوم ہوتے، آج ڈیفرنٹ پیڈسٹل پہ ہوتے ہم۔ تو یہ انہوں نے اور ملک کا بیڑا غرق کیا، انہوں نے ایسے بندے کو لے کے آئے جس نے اور تباہی مچا دی۔ مجھے ذرا کوئی بتائے، میں پوچھنا چاہتا ہوں اپنے، آپ بڑے سمجھدار لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، ہر چیز کی قیمت ہمارے دور میں جب تک میں وزیر اعظم تھا بالکل مناسب سطح پہ تھی، چاہے وہ بجلی ہے، چاہے وہ گیس ہے، چاہے وہ سبزیاں ہیں، چاہے وہ پیٹرول ہے، چاہے وہ ڈیزل ہے، چاہے وہ دیگر اپنا ضروریات زندگی کی آٹا ہے۔ ڈالر بالکل 104 پہ رہا، پورے 4 سال 104 پہ رہا۔ بیٹھے ہیں ڈاکٹر صاحب، پوچھ لیں یہاں، انہوں نے ماشاءاللہ اس کو جس طرح سے رکھا، اکانومی کو سنبھال کے رکھا، اور پھر انفلیشن ایک تاریخی سطح پہ تھا کہ جو اتنا لو تھا انفلیشن، ملک ترقی کر رہا تھا، انٹرسٹ ریٹ 5% پہ آ گئے ڈاکٹر صاحب، 5%، 5.25% پہ انٹرسٹ ریٹ، آج کتنے پہ ہے؟ 22۔ اور مجھے یہ اچھا، مجھے صرف ایک سوال اور نہیں، میں نہیں پوچھنا چاہتا، مجھے یہ بتایا جائے کہ نواز شریف کے زمانے میں تو سب یہ تھی، یہ حالات تھے، کب اوپر چڑھنا شروع ہوئے ہیں؟ اور یہ جو پچھلا دور ہمارا جو دوسری حکومت کا گزرا ہے، اس میں کتنے جمپس آئے ہیں ریٹس میں؟ بس یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں تاکہ پتہ لگے قوم کو کہ کس کے دور میں لوگوں کی زندگی جو ہے وہ اجیرن ہوئی ہے۔ قوم کو بھی یہ سوال ضرور پوچھنا چاہیے، اور میں اس حق میں ہوں کہ میں اپنی قوم سے یہ سوال پوچھوں کہ آپ ووٹ دیتے وقت کیا یہ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کی کارکردگی کیا تھی اور مخالفین کی کارکردگی کیا تھی؟ ذرا سوچتے ہیں، آپ سوچتے ہیں کہ نواز شریف کے دور میں قیمتیں کیا تھیں اور آج کے دور میں قیمتیں کیا ہیں؟ نواز شریف کے دور میں بجلی کی قیمت کیا تھی اور ہمارے مخالفین کے دور میں بجلی کی قیمت کیا تھی؟ سوچتے ہیں؟ میں قوم سے یہ سوال پوچھتا ہوں، اور قوم کو یہ جواب ضرور دینا چاہیے، ضرور دینا چاہیے۔ مجھے تھوڑا سا گلہ قوم سے بھی ہے، بالکل میں دل کی بات کر رہا ہوں، مجھے گلہ قوم سے بھی ہے۔
ایک وزیر اعظم کو جھوٹے کیس میں بیٹے سے تنخواہ نہ لینے کے جرم میں فارغ کر دیا جاتا ہے اور قوم خاموش بیٹھی رہے، یہ بھی کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں۔ بہرحال میں اس وقت اپنی بات کو یہاں تک ہی محدود کروں گا، اور آج جو ہے وہ مہنگائی میں کمی آئی ہے۔ شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ دوبارہ اپنے منصب میں بیٹھے ہیں، آپ کی پارٹی کا وزیر اعظم ہے ماشاءاللہ جی، مسلم لیگ نون کا وزیر اعظم ہے، بہترین ماشاءاللہ کارکردگی کر رہے ہیں، پورا دن رات ایک کر رہے ہیں، اور دن رات قوم کے لیے جو ہے وہ وقف کیا ہوا ہے، اور اتنی مشکلوں کے باوجود بہت بڑا حوصلہ ہے شہباز شریف صاحب کا۔ میں بھرپور دل کی گہرائیوں سے ان کو داد دیتا ہوں، آپ بھی میرے ساتھ مل کے داد دیں۔ جس حوصلے، عزم، بردباری، جرت، بہادری کے ساتھ یہ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ دن بدلیں گے، حالات ضرور بدلیں گے انشاءاللہ، کیونکہ نیت نیک ہے، نیت ان کی نیک ہے، انشاءاللہ حالات بدلیں گے۔ میں سمجھتا ہوں جی کہ اللہ تعالیٰ ان کی مدد کرے، آپ سب کی بھی، جو ان کی کابینہ کے ممبران ان کی بھی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ پنجاب میں بھی مریم نواز شریف کی مدد کرے۔ ان کے تمام کیبنٹ کے لوگوں کی اور تمام جو لوگ ان کی مدد کر رہے ہیں ان کی بھی مدد کرے، اور اللہ تعالیٰ ایسے جلدی حالات پیدا کرے کہ پاکستان کے لوگ جو ہیں وہ ان کی زندگیوں میں آسانی پیدا ہو، آسانی آئے، وہ غربت سے باہر نکلیں، مشکل دور سے باہر نکلیں۔ اور مجھے مریم بتاتی ہیں ماشاءاللہ کہ جس چیز کی طرف یہ کام کرتی ہیں اس میں پہلے سے شہباز شریف صاحب کا کے سامنے کام نظر آتا ہے۔ تو یہ بہت اپنا جو ہے وہ شہباز صاحب نے الحمدللہ صوبے میں کام کیا، جو کہ مریم کے لیے ایک رہنمائی کا درجہ رکھتی ہیں۔ تو آپ سب کا جی بہت بہت شکریہ۔ باتیں تو بہت ہیں کرنے والی، لیکن میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ پھر صحیح۔ تو آپ نے جو آج فیصلے کیے ہیں جی، وہ میرے لیے بہت آنر کی بات ہے۔ میں شہباز صاحب کا بہت شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے وہ مسلم لیگ نون کا جھنڈا اٹھائے رکھا، اور جو ہے وہ پارٹی کو ماشاءاللہ متحد رکھا، اور جو بھی خدمت ہو سکی پارٹی کے لیے انہوں نے کی، اور امانت بہت سنبھال کے رکھی ہے۔ اب اگر میرے پاس اگر ایسی کوئی مجھے امانت اگر سونپی گئی تو میں بھی اس کا اسی طرح سے خیال کروں گا جس طرح سے شہباز شریف صاحب نے خیال کیا۔ بہت بہت شکریہ جی، اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش رکھے۔